کانگو کنشاسا کے صوبہ مائندومبے میں نسلی فسادات اور جماعت احمدیہ کی خدمت انسانیت۔ کانگو کنشاسا کے صوبہ مائندومبے کے علاقے کواموتو میں ماہ جولائی 2022 میں دو قبائل تیکے اور یاکا کے درمیان نسلی فسادات شروع ہو گئے۔ ان دونوں قبائل کے درمیان یہ طے پایا کہ مکئی کی فصل کی کٹائی پر یاکا قبیلے کے لوگ تیکے قبیلہ کو ایک تھیلا مکئی کا دیں گے، لیکن جب کٹائی کا وقت آیا تو تیکے قبیلہ جو طاقت اور تعداد میں زیادہ ہے، انہوں نے ایک کے بجائے 5 تھیلوں کا مطالبہ کر دیا، جس پر یاکا قبیلے نے انکار کر دیا اور فسادات شروع ہو گئے۔ یاکا قبیلے والوں کے گھر جلا دیے گئے، ان کی دکانیں لوٹ لی گئیں اور جہاں پر موقع ملا وہاں تیکے قبیلے کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ پولیس اور قیام امن کے ضامن حکومتی ادارے کوئی روک تھام نہیں کر سکے۔ صوبہ کا دارالحکومت انونگو شہر ہے جو متاثرہ علاقے سے 300 کلومیٹر پر ہے۔ زمینی راستہ محدود ہونے کی وجہ سے زیادہ تر دریائی راستہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے بروقت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ دریا کے پار بالکل ساتھ والا شہر باندوندو ہے جو صوبہ کویلو کا صدر مقام ہے۔ وہاں کے حکومتی اداروں نے یہ کہہ کر کوئی کارروائی نہیں کی کہ یہ علاقہ ہماری حدود سے باہر ہے۔ ہماری جماعتیں اکثر باندوندو کنشاسا روڈ پر ہیں۔ مشامبیو، بسیالا، کامبانکو 3 معلم سینٹر ہیں۔ 20 کے قریب جماعتیں ہیں۔ اس سیزن میں اکثر لوگ اپنی فرم پر کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ گاؤں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کے احمدی احباب اکثر نقل مکانی کر گئے۔ بسیالا کے لوگ جنگل میں بھاگ گئے، نیز کچھ دریا کراس کر کے کویلو اور کوانگو کے دیہاتوں کی طرف چلے گئے۔ کامبانکو کے اکثر لوگ ابھی ادھر موجود ہیں، جبکہ کچھ لوگ باندوندو شہر آ گئے۔ اس کے علاوہ جو احمدی یاکا قبائل سے تعلق رکھتے تھے وہ ان بڑے گاؤں میں پناہ گزین ہو گئے جہاں ان لوگوں کی اکثریت ہے، اور تیکی قبائل سے تعلق رکھنے والے احمدیوں کا بھی یہی حال رہا۔ ان فسادات کی وجہ سے بڑی تعداد میں پناہ گزین باندوندو شہر میں داخل ہوئے، جن کو صوبائی حکومت نے باندوندو شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ مالیبو کے علاقے میں جگہ دی۔ ان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھی۔ حکومت بڑے پیمانے پر ان کی امداد کی اپیل کرتی رہی۔ الحمدللہ جماعت احمدیہ باندوندو ریجن کو مورخہ 17 ستمبر کو 500 سے زائد افراد کو اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کرنے کی توفیق ملی۔ اگرچہ نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اور پیش آمدہ نقصان کے سامنے یہ امداد بہت کم تھی، لیکن کسی بھی مذہبی تنظیم کی طرف سے کی جانے والی واحد کوشش یہی تھی، جس کی وجہ سے مقامی اور غیر ملکی میڈیا یہاں تک کہ حکومتی عہدیداران نے بھی اس کاوش کو سراہا۔ خدام اور لجنہ امائلہ کی ایک ٹیم نے نماز فجر کے فوراً بعد کھانے کی تیاری شروع کر دی، جس میں گائے کا گوشت اور فوفو شامل تھا۔ تقریباً دوپہر 3 بجے کھانا تیار ہوا، پھر تیار شدہ کھانے کو تقسیم کی جگہ پر لے جایا گیا اور خدام نے تقریباً 2 گھنٹے سے زائد وقت میں ان پناہ گزینوں میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر منتظمین نے جماعت کا شکریہ ادا کیا اور اس کاوش کو سراہا۔ مقامی اور ملکی میڈیا نے خصوصی کوریج دی۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے ریڈیو کاپی نے فرینچ زبان کے علاوہ مقامی زبانوں لنگالا اور کیکونگو میں خبریں نشر کی، نیز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ جس کے 1 ملین سے زائد فالوور ہیں پر اس خبر کو ٹویٹ کیا، نیز اپنے فیس بک پیج جس کے فالوور 12 لاکھ سے زائد ہیں اس پر اس خبر کی پوسٹ لگائی، نیز ابھی تک 20 سے زائد اخبارات کی ویب سائٹس نے یہ خبر لگائی ہے۔ کانگو کی نیوز ایجنسی آسے-پے نے اس خبر کو شائع کیا، نیز حسب ذیل ٹی وی چینل تیلے سینکانت RTBD RTNC نے اس خبر کو اپنے خبرنامے میں جگہ دی۔ اس کے علاوہ 5 سے زائد ریڈیوز نے اس پروگرام کی خبریں نشر کیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ملین سے زائد افراد تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ جماعت کا تعارف پہنچا۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً متاثرین پناہ گزینوں میں جماعت احمدیہ باندوندو ریجن اشیاء خوردونوش تقسیم کرتی رہی۔ ان فسادات میں اب تک 180 اموات ہو چکی ہیں اور 30,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔
اور مالی نقصان کا کوئی اندازہ نہیں۔